بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد اول کا یہ آخری حصہ ہے۔ جلد اول میں دجال، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب آخری بات، یہاں چونکہ کتاب کا بھی اختتام ہے اور کتاب کے پیغام کا بھی، لہٰذا یہاں ہم اپنی بات کا پھر سے خلاصہ کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ دجال سے مردانہ وار دفاع اور اس کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے کی جانے والی تدابیر کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ساری تدابیر صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں، اور وہ ہے جہاد، 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 مالی جہاد، زبانی جہاد، قلمی جہاد اور عسکری جہاد، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونا اور قتل کرنا۔ زبانی اور قلمی جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب قتال کے موضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ مچھروں بھرے جوہڑ پر دوائی چھڑکنے کی ترغیب کو قلمی جہاد کہنا حماقت کی چوٹی پر چڑھ کر اوندے منہ لڑکنے والی بات ہے۔ اب آخر میں ہم فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے احادیث کی روشنی میں بیان کر کے اپنے پیغام کا خلاصہ کرنے میں قارئین کی مدد کرتے ہیں۔ فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے۔ فتنہ دجال کے زمانے میں جو مسلمان زندہ ہوں گے اور تاریخ انسانی کے اس عظیم اور ہولناک فتنے کا سامنا کریں گے، ان کو ہمارے اور آپ کے ساری انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایات دی ہیں۔ ایک، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دجال سے علانیہ بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہے، تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ رواہ طبرانی و حاکم۔ دجال جیسی عظیم طاقت کے منہ پر تھوکنا کتنے مضبوط ایمان اور جرت کا متقاضی ہوگا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کے انتقام سے بچنے کی ڈھال اور حصار اپنے امتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایسی تاثیر ہے کہ دجال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دجال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور بھاگ جائے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا، لیکن اس کے من گھڑت دلائل اور شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ رواہ ابو داؤد و طبرانی۔ ان دو احادیث کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال سے کھل کر اور علانیہ بغاوت کی جائے، اس کے سامنے اس کے منہ پر تھوک دیا جائے اور کمر کس کر اس فتنے کے خلاف میدان میں اترا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ نعیم بن حماد کی روایت ہے، جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے، ان کا شمار افضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو ایسا نہیں کر سکتا وہ دجال کے زیر قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے ہجرت کر جائے، دیہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سہولتوں سے ہٹ کر ان علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جھوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔ اپنے گھر، وطن، کاروبار اور عیش و آرام کو اللہ کی خاطر چھوڑنے والا ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑا رہنے والا جہاں دجال کی خدائی تسلیم کی جاتی ہو، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ الغرض، جہاد یا ہجرت، جہاد یا ہجرت، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو اس فتنہ آخر الزماں سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ ان کے بغیر تو مغربی میڈیا کے روندتے ہوئے بناسبتی لوگ جو پہلے سے ہی ارتدادی فکر کا شکار ہوں گے، اس فتنے کے اعلی کار یا اس کے شکار تو بن سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں پر آ کر جلد اول ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔